سامنے آ گئے، معاملات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی معاملات مجھے تو نہیں، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ معاملات بہت خراب ہیں اور نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. تو اس نظام کو کیسے آپ آگے لے کے جائیں گے؟ آپ بتائیں، جو بھی حکومت اس وقت بنے گی، اس کے پاس کیا کریڈیبلٹی ہوگی، اس کی کیا ساتھ ہوگی انٹرنیشنلی، ہمارے انتخابات کے بارے میں کیا رائے بنے گی؟ اور جتنی پی ٹی آئی کی لابنگ مضبوط ہے انٹرنیشنلی، اس کے بعد آپ کے خیال میں یہ نظام چل سکے گا آگے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ نظام چل سکے گا. اور اس میں سوچنا پڑے گا، سب کو پیچھے ہٹ کے ایک قدم سوچنا پڑے گا، ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا کیا انہوں نے اس ملک کے ساتھ اور کیوں کیا، کیا ایسے آبجیکٹو تھے جو کہ یہ سب کچھ کیے بغیر کئی سالوں سے جو ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. یہ ایک دن کی، 2 دن کی یا 2-4 لوگوں پہ الزام لگانے کی بات نہیں ہے، یہ پورے نظام پہ بات آ رہی ہے، پورے نظام میں خرابی ہے. تو اس کو درست کرنے کے لیے میں پھر یہی کہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے. یہ سیاسی ایشوز ہیں، یہ سیاسی طریقے سے حل ہو سکتے ہیں، یہ انتظامی طریقوں سے حل نہیں ہو سکتے. یہ بات تو بالکل درست ہے ابصار صاحب کہ یہ سیاسی ایشوز ہیں، سیاسی طریقے سے حل ہو سکتے ہیں کنسنسس کے ذریعے. لیکن آپ ہی کے سوال میں جیسے کہ رانا صاحب کی جانب سے جب جواب دیا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا یہ وہ صحرا ہے جو موجودہ حالات ہے جسے صرف مسلم لیگ نون اپنے سر نہیں لے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات جب تھے اس سے پہلے بھی، تو اب کیا کوئی سیاسی جماعت اپنی پوری تیاری کے ساتھ نہیں آئی تھی؟ کیونکہ حالات پاکستان کے کوئی نئے نہیں تھے، سب کے سامنے تھے. دیکھیں، منیمم جو اور جلد حل ہے وہ یہ ہے کہ نئے انتخابات کروا دیے جائیں. اس سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے لگیں گے. پیسے تو ظاہر لگیں گے، ہر جگہ ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ تو قانون ہے، ترکی میں فار ایگزامپل، کہ اگر ایک دفعہ کوئی پارٹی واضح اکثریت نہیں لیتی، 50% سے کم ووٹ لیتے ہیں، تو دوبارہ ہوتے ہیں الیکشن، پھر تیسری دفعہ بھی ہوتے ہیں. اور ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اردوان جو ہے وہ دوسری یا تیسری دفعہ الیکشن ہوئے تو وہ صدر منتخب ہوئے ترکی میں. تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس میں اتنی ٹھیک ہے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، کم ہے، لیکن ایک بار اور انتخابات کیوں نہیں کروائے جا سکتے تاکہ یہ جو جھگڑا بڑھ گیا ہے اور جھگڑا بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے. بلوچستان میں آپ دیکھیں، یار محمد رحیم جو ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلتے رہے، وہ ان کی تقریر آپ سنیں، انہوں نے کیا کہا ہے. خیبر پختونخوا میں انریسٹ ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے. کل آپ نے سندھ میں جی ٹی اے جو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹی ہے اور پیر پگاڑا کھل کے کہتے رہے ہیں نسل در نسل کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہم تو ان کے ملازم ہیں، یا جو بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ کہتے رہے ہیں. اب ان کی پرسوں کی تقریر آپ نے سنوائی ہے تمام ٹی وی چینل میں، کہ تمام صوبوں میں جب یہ سینٹیمنٹ ہے تمام لیڈرشپ کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل کھڑی رہی ہے دہائیوں تک، تو پھر آپ سوچیں کہ نظام فیل نہیں ہوا. اور جس طرح کمانڈ اینڈ کنٹرول کے بارے میں کالم لکھے جا رہے ہیں کہ اوپر کچھ اور سوچ ہے، نیچے کچھ اور سوچ ہے، عوام کی کچھ اور سوچ ہے، تو سب کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اگر شکایت ہو گئی ہے اس نظام سے، تو پھر اس نظام کو بدلیں. پھر یہ نہیں چل سکتا جب تمام. تو جیسے کہ افسر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ انتخابات کی طرف جانا چاہیے، آپ نے ایک ملک کی بھی اگزامپل دی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر سسٹم وہی ہے، اسٹرکچر وہی ہے، تو ٹرانسپیرنسی کو پھر کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی انشور ہو سکتی ہے. جس دن ووٹ پڑے ہیں 8 فروری کو، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ جو ووٹنگ پڑ رہی تھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. مسئلہ تب شروع ہوا جب پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا. تو پولنگ ایجنٹس کے سامنے گنتی ہو، میڈیا کی موجودگی میں گنتی ہو، اور اس کے بعد رزلٹ جو ہیں وہ جو. افسر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہیں گے، نگراں وزیر اطلاعات عامر میر صاحب بھی اس معاملے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. عامر میر صاحب، یہ بڑا الزام لگایا، نگراں حکومتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں جو انتخابات ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی کو لے کر، کیا کہیں گے اس الزام کو؟ دیکھیں، اس پہ میں بات کر چکا ہوں. یہ الزام جو ہے لگانے والے کی، مجھے تو ذہنی حالت پہ شک ہو رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک فیملی کرائسس سے گزر رہے ہیں. پھر 13 مارچ کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے. ان کی سال بھر پیچھے اسی طرح کی شکایات آتی تھیں. یہ اچانک عجیب و غریب ذہنی مریضوں والی گفتگو شروع کر دیتے تھے، ایریٹک تھے، اور بات پہ ایموشنل ہو جاتے تھے. اور یہ آپ دیکھیے کہ الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کو، اور آج یہ 10 روز بعد اچانک صبح اٹھے ہیں
اور کہتے ہیں کہ میں سکون کی موت چاہتا ہوں. میں جی عامر میر صاحب اتنے سارے الزامات، اتنی ساری کمپلین سامنے آ رہی تھی، تو اس کے باوجود بھی نے کمشنر کیوں لگا رکھا تھا؟ سوال کیا، میرا جواب سن لیجیے. جی 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 سر کمپلیٹ کیجیے. جی وہ خودکشی کی بات کر رہے ہیں، وہ پھانسی لینے کی بات کر رہے ہیں، وہ سکون کی موت کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ باتیں کسی نارمل آدمی کی ہوتی ہیں؟ اس لیے اس شخص کی باتوں کو بالکل آپ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. ہمیں اس کی تحقیقات کریں گے ہم. انہوں نے آفر کی ہے جو گرفتاری کی، بالکل ان کی گرفتاری پر بھی غور کر رہے ہیں اور یہ چیک کرنا ہے کہ انہوں نے کس ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں. انہوں نے پورے الیکشن کی ساکھ پر الزام لگایا ہے اور بچگانہ گفتگو ان کی اتنی ہے کہ میں نے 13 حلقوں کے نتائج تبدیل کروائے ہیں. بھائی پاکستان میں الیکشن میکانزم کیا، ووٹنگ اور کاؤنٹنگ کا پروسیس ایسا ہے کہ اس میں کمشنر جو ہے وہ جا کے 13 حلقوں کے ریزلٹ چینج کروا لے. کہہ رہے ہیں میں نے 50,000 70,000 کے ٹھپے لگوا کے دیے. یہ کو مذاق ہے؟ وہاں پہ الیکشن جب ہو رہا تھا تو وہاں دنیا کیا سوئی پڑی تھی ان کے؟ جن لوگوں نے الیکشن لوز کیا ہے ان لوگوں نے اس مارجن کا الزام نہیں لگایا. اب تک ایسی گفتگو نہیں کی جو یہ کر رہے ہیں. یہ ایجنڈا ڈریون گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً اس میں کوئی سازش کا پہلو جو ہے وہ موجود ہے جس کی تحقیقات ہوں گی. ٹھیک. عامر میر صاحب جو جی 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 ابصار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کی بات ابصار صاحب غالباً عامر میر صاحب ہمارے ساتھ ہے نہیں ہے. آپ نے ابصار صاحب شہری رحمان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے. شہری رحمان صاحبہ، لیاقت علی چٹھا صاحب کے جو بیانات سامنے آئے ہیں کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے، کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے پہلے تو اتنے وسیع تر انہوں نے اپنا بیان اتنا لمبا چوڑا دیا ہے اور اتنے لوگوں کو اس میں انہوں نے انوالو کیا ہے اور انگلیاں اٹھائی ہیں. تو 2-3 باتیں. ایک تو یہ پارٹی میں تو ہمارا ڈسکشن ہی ہوا ہے، ظاہر لگتا ہے کہ اتنے سیریس چارجز انہوں نے ریز کیے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے والے تھے. بھائی تو انویسٹیگیٹ تو ضرور ہوں، تحقیق تو ہوگی، لیکن بہتر ہوتا اگر وہ اسی دن کوئی الارم ریز کرتے یا کہتے کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے. اور تو کمشنر کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہوتا اس دن کی بیلٹنگ میں. کوئی ایسا میری نظر میں نے کوئی بہت سارے الیکشن بکتے ہیں، اس میں تو نہیں دیکھا کہ ڈائریکٹ رول ہوتا ہے. تو وہ پھر تھوڑا آج اتنا بڑا بیان سوالیہ نشان اٹھانے سے پہلے کہہ دیتے نا کیا شواہد ہیں ان کے پاس. تو اس شواہد ہونے چاہیے. کوئی یہ نہیں کہ اوورسیز پاکستانی اور سوشل میڈیا سے ہمیں وہ ملا ہے نا، مجھ پر دباؤ ہے. تو یہ دباؤ میں آ کے آپ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں دیانتداری سے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں کی انہوں نے، تو بھئی آپ کو اتنے دن کیوں لگے؟ جب دباؤ کے بعد آپ نے بات کی. مجھے نہیں سمجھ. کچھ سوال یہ بھی اٹھتے ہیں کہ انہوں نے سی جے پی کو کیوں ڈائریکٹلی اس میں لے لیا ہے. ان کا بھی کوئی بیلٹنگ سے اس دن جو ووٹنگ ہوتی ہے یا ریٹرننگ آفیسر 45 to 47 کا جو سفر ہوتا ہے اس میں تو تعلق نہیں ہوتا نا سی جے پی کا نہ اور کسی کا، مطلب جس کا وہ کہہ رہے ہیں ان کا